ڈور بیل بجی تو کچن کی طرف جاتی نمرا چونکی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اس نے لاؤنج میں لگے کلاک کی طرف نظر دوڑائی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی چور ہو، اس کے دل میں خیال آیا، مگر چور بیل کیوں بجائے گا؟ اس کا دماغ خراب ہے کیا؟ اس نے اگلے ہی لمحے یہ خیال جھٹک دیا۔ تو پھر کون ہو سکتا ہے؟ وہ بھی اتنی رات گئے۔ خیر جو بھی ہو، میں اس وقت دروازہ نہیں کھولوں گی۔ احمد بھی گھر پہ نہیں ہے، اگر کچھ غلط ہو گیا تو۔ وہ کچن میں جانے کی بجائے واپس روم میں آ گئی۔ دل خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں چیر کر باہر آ جائے گا۔ اس نے جلدی سے روم کا دروازہ لاک کر لیا۔ بچے بے خبر سو رہے تھے۔ جس دن احمد بزنس کے کام سے کہیں باہر گئے ہوتے تو وہ بچوں کو اپنے کمرے میں سلا لیتی۔ وہ دونوں بچوں پہ چادر ڈال کر اپنے بستر پر آ گئی۔ بیل مسلسل بج بج کے اب خاموش ہو گئی تھی۔ وہ لائٹ بجھا کے سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور نہ جانے کہاں بھٹک رہی تھی۔ اس کی پوری رات کروٹیں بدلتے گزری اور پھر فجر سے ذرا پہلے آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن 7:30 پہ اس کی آنکھ کھلی۔ وہ جلدی سے بستر سے اتری، بچے ابھی سو رہے تھے۔ اس نے دونوں بچوں کو بمشکل جھنجھوڑ کر اٹھایا اور ان کو تیار ہونے کا کہہ کر خود نیچے کچن میں آ گئی۔ شبنم ابھی تک نہیں آئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اس کو کوستے ہوئے جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر اس نے بچوں کے لنچ باکس تیار کیے۔ اتنے میں دونوں بچے آنکھیں ملتے ہوئے ٹیبل پر آ بیٹھے۔ اس نے ان کا ناشتہ ان کے سامنے رکھا اور خود اوپر آ گئی، جہاں وہ ڈھیروں گند پھیلا کر گئے تھے۔ اس نے جلدی سے سارا گند سمیٹا، پھر دونوں بچوں کے بیگ تیار کیے اور نیچے آ گئی، جہاں وہ دونوں ناشتہ کر چکے تھے۔ انی، ہری اپ ڈیئر، جلدی کرو، وین والا آ گیا ہوگا۔ اس نے اپنی بیٹی کو بیگ پہناتے ہوئے کہا، جو حد سے زیادہ سست تھی۔ علی نے اپنا بیگ خود پہن لیا تھا۔ پھر دونوں نے باری باری اس کا منہ چوما اور باہر نکل گئے۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا ناشتہ کرنے لگی۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تھی کہ شبنم آ گئی۔ سلام باجی۔ شبنم نے اسے سلام کیا اور ٹیبل پر پڑے جھوٹے برتن اٹھانے لگی۔ آج اتنی کیوں دیر کر دی تم نے؟ پتہ ہے میں نے کتنا بھاگ بھاگ کر سارے کام کیے ہیں۔ اس نے ناراضگی سے شبنم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شبنم اب برتن دھونے میں مصروف تھی۔ معاف کرنا باجی، بس آنکھ ہی نہیں کھلی، اس نے پلیٹ دھو کے اسٹینڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ چلو خیر کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھی، میری بھی دیر سے آنکھ کھلی تھی، میں بھی رات کو دیر سے سوئی تھی۔ نمرا نے برتنوں سے ٹپکتے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں باجی، آپ کیوں دیر سے سوئی تھیں؟ وہ اب برتن دھو کے انہیں خشک کر رہی تھی۔ بس ایسے ہی، احمد سے بات کرتے ہوئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور ہاں، کل رات بڑا ہی عجیب واقعہ ہوا۔ کسی نے رات کے 1 بجے بیل بجائی، میں تو ڈر ہی گئی تھی، پتہ نہیں کون تھا، میں نے تو کھول کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ نمرا اچانک کچھ یاد آنے پر بولی تو کپڑے سے برتن خشک کرتی شبنم کے ہاتھ ایک دم ساخت ہو گئے۔ اس نے مڑ کے نمرا کی طرف دیکھا۔ شبنم، یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا؟ نمرا نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف اشارہ کیا، جہاں جا بجا نیل پڑے ہوئے تھے۔ کچھ نہیں باجی،
گر گئی تھی۔ اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ شبنم، یہ تو مار پیٹ کے نشان لگ رہے ہیں، کیا ہوا بتاؤ مجھے؟ نمرا نے بے حد فکر مندی سے پوچھا۔ اسے شبنم سے دلی لگاؤ تھا اور اب اس کا یہ حال دیکھ کر وہ بے چین ہو رہی تھی۔ باجی، وہ میری بیٹی۔ وہ نمرا کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے جو نہ جانے کب سے آنے کو بے چین تھے۔ کیا ہوا تمہاری بیٹی کو؟ کہیں بیمار تو نہیں؟ دیکھو، اگر ایسا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں پیسے دیتی ہوں، تم اس کا علاج کروا لو۔ نمرا جانتی تھی کہ وہ اپنی بیٹی سے کس قدر پیار کرتی ہے۔ وہ ذرا بھی بیمار ہو جاتی تو ایسے ہی پریشان ہو جاتی تھی۔ اس کی ادھوری بات سے نمرا نے یہی مطلب نکالا تھا۔ باجی، کل رات میرا آدمی آیا تھا اپنے کسی شرابی دوست کو لے کر۔ وہ اس سے جوئے میں ہار گیا تھا۔ اب پیسے تو نہیں تھے اس کے پاس تو باجی اس نے اپنی بیٹی کا ہی سودا کر دیا، اور میں کتنی بے بس ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ وہ شرابی اور جواری میری بیٹی کو بیاہ کر لے گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کبھی نہ ختم ہونے والی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ نمرا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ مگر شبنم، وہ تو بہت چھوٹی تھی، اور تم نے اپنے مرد کو ایسا کرنے کیوں دیا؟ نمرا کی نگاہوں میں اس معصوم سی بچی کا چہرہ گھوم گیا۔ باجی، اس نے کون سا مجھ سے پوچھا تھا، اور میں نے بہت روکا تھا تو اس نے مجھے بھی بہت مارا۔ شبنم نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ جب وہ آیا تھا ہم پولیس کو فون کرتے۔ نمرا کو اس آدمی سے بے حد کراہیت محسوس ہوئی۔ آپ ہی کے پاس تو آئی تھی باجی، اللہ کے بعد ایک آپ پر ہی تو بھروسہ تھا، پر آپ نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ اس کے لہجے میں نمرا کے لیے بہت ناراضگی تھی۔ اس کی بات پر نمرا کے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ کیا وہ تم تھیں؟ او گاڈ! مجھے معاف کر دو شبنم، مجھے نہیں پتہ تھا۔ شبنم نے شرمندگی سے اس کا ہاتھ تھامے ہوئے کہا۔ نہیں باجی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ اس میں آپ کی کیا غلطی ہے؟ یہ تو ہم غریبوں کا نصیب ہے۔ ہم غریب لوگ صرف ضروریات زندگی میں ہی غریب نہیں ہوتے، بلکہ نصیب کے بھی غریب ہوتے ہیں۔ یہ بیٹیاں ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں بہت درد تھا۔ وہ ایک ہی دن میں سوکھ کر کانٹا بن گئی تھی۔ اس کا چہرہ کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح ہو گیا تھا۔ نمرا نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے الفاظ بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ چپ چاپ اسے روتا دیکھتی رہی۔ شبنم خود ہی کچھ دیر بعد اٹھ کے اپنے کام میں لگ گئی۔ کام کے دوران بھی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید اپنے رب سے شکوہ کر رہی تھی۔ اور پھر وہ نمرا کو بتائے بغیر ہی کہیں چلی گئی، اور کہاں گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی۔ اس دن کے بعد نمرا نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ جاتے جاتے نمرا کی سوچوں کے دروازے کھول گئی تھی۔ نمرا کو اپنے ہی ضمیر کا مجرم ٹھہرا گئی تھی۔ نمرا کو آج بھی راتوں کو ڈور بیل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ ڈور بیل اب دراصل دروازے پر نہیں، اس کے ضمیر پر ہوتی تھی، جو اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا۔